نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وقال النبي صلى الله عليه وسلم أتاكم رمضان شهر بركة يغشاكم الله فيه وينزل رحمة ويحط الخطايا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ گرامی قدر، جو حدیث مبارکہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، یہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک ایسا مہینہ آ رہا ہے جس کو رمضان کہتے ہیں، اور یہ ایسا مہینہ ہے شہر برکت، یہ برکتوں والا مہینہ ہے۔ وَيَغْشَاكُمُ اللَّهُ فِيهِ، اور اس میں اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی رحمت خاصہ سے ڈھانپ لیتے ہیں۔ وَيُنزِلُ رَحْمَةً، اور اس مہینے میں اللہ تعالیٰ رحمتوں کا نزول فرماتے ہیں۔ اور وَيَحُطُّ الْخَطَايَا، اور اللہ تعالیٰ اس مہینے میں گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ تو یہ ایسا مہینہ ہے کہ جس میں اللہ کی طرف سے رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت خاصہ سے اپنے بندوں کو ڈھانپ لیتے ہیں، اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ حضرت کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے، اور منبر کے پہلے زینے پر آپ علیہ السلام نے قدم مبارک رکھا تو فرمایا آمین، دوسرے زینے پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، تیسرے زینے پر قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ اور آپ علیہ السلام منبر سے نیچے تشریف لے آئے تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے ہم نے ایسی عجیب بات نہیں دیکھی جو آج ہم نے دیکھی ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے تھے، اور جب میں نے پہلے زینے پر قدم رکھا تو انہوں نے کہا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ جو رمضان المبارک کو پائے اور اپنی بخشش نہ کروا سکے۔ تو میں نے کہا آمین، اور پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنے اور درود شریف نہ پڑھے۔ تو میں نے کہا آمین، اور تیسرے زینے پر جب قدم رکھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ جو اپنے ماں باپ کو دونوں کو یا کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پائے اور وہ اس کو جنت میں نہ داخل کروا سکے۔ تو میں نے کہا آمین۔ تو دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہے، ایسا مہینہ ہے کہ جس میں اللہ کی طرف سے برکتیں نازل ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہر طرف نیکی کے ماحول کو آسان کر دیا ہے، نیکی کرنا آسان ہو گیا ہے۔ اس کے باوجود بھی اگر کوئی شخص وہ اس مہینہ کے اندر اپنی بخشش نہیں کروا سکتا تو اس کے لیے پھر ہلاکت ہے، اور ہلاکت کا ہونا پھر ضروری بات ہے، بدیہی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آمین فرما رہے ہیں اور بددعا جبرائیل فرما رہے ہیں۔ تو جبرائیل علیہ السلام کی بددعا ہی کیا کم تھی کہ آپ علیہ السلام کی آمین سے یہ بددعا اور مؤکد ہو گئی۔ تو اس لیے اس مہینہ کو اپنے لیے سعادت سمجھنا چاہیے، باعث برکت سمجھنا چاہیے، اور چھوٹے چھوٹے بہانوں سے، چھوٹی چھوٹی چیزوں سے رمضان المبارک کی ان مبارک ساعتوں کو، اس کے دنوں کو، اس کی راتوں کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اب مختلف طرح کے لوگ موجود ہیں، اب چھوٹے چھوٹے بہانوں سے وہ رمضان المبارک کو روزے چھوڑی جا رہے ہیں، بلکہ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اب تک تو
ایسے اسکالرز موجود ہیں، ایسے اسکالر مارکیٹ کے اندر آ گئے ہیں کہ جو رخصت دے رہے ہیں، تھوڑا سا امتحان ہے بچوں کا، پیپر آ گیا ہے، روزہ نہ رکھو، تھوڑا سا سفر کرنا ہے، روزہ نہ رکھو، تھوڑی سی بیماری آ گئی، روزہ نہ رکھو۔ تو روزے کو تو ایسے سمجھ لیا گویا کہ یہ کوئی ہلکی سی چیز ہے، بلکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اگر کوئی شخص رمضان المبارک کے ایک روزے کو بلا عذر چھوڑ دیتا ہے تو پھر وہ ساری زندگی روزے رکھتا رہے تو اس کے ایک روزے کے اجر کو نہیں پہنچ سکتا۔ تو اتنی قیمتی چیز، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں ایک شخص نے روزہ نہیں رکھا، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اطلاع کی گئی، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو بلایا اور اس کو ڈانٹا اور کہا کہ تیرا ناس ہو، ہمارے تو بچے بھی روزہ دار ہیں۔ تو روزہ اس قدر اہمیت کی یعنی اہمیت کا حامل ہے، اتنی اہمیت والی چیز ہے کہ اس کو حد الوسع ترک نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے جن دو لوگوں کو روزہ چھوڑنے کی اجازت مرحمت فرمائی ہے، ایک مسافر کو اور ایک مریض کو، تو اس کے علاوہ بلا ضرورت روزہ چھوڑ دینا کتنی بڑی بدبختی ہے۔ بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ روزہ دار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی وجہ سے فرشتوں پر فخر فرماتے ہیں، اپنے بندوں کے روزے کی وجہ سے فرشتوں پر فخر فرماتے ہیں کہ یہ دیکھو میرے بندے روزہ رکھتے ہیں۔ اس لیے کہ فرشتوں نے یہ بات کہی تھی کہ یہ تو لڑائی کریں گے، جھگڑا کریں گے اور فساد پھیلائیں گے، خون ریزی کریں گے، اور جب بندہ محض اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھتا ہے تو وہ اللہ کا مقرب ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی اس خاص رحمت کے اندر شامل ہو جاتا ہے اور اللہ کے ان خاص بندوں میں شامل ہو جاتا ہے کہ جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرشتوں پر فخر فرماتے ہیں، فرشتوں کو فرماتے ہیں کہ یہ دیکھو یہ میرے بندے۔ اب دیکھیے کہ انسان جو کھانا پینا چھوڑتا ہے وہ محض اللہ کی رضا کے لیے چھوڑتا ہے، کوئی اس کو دیکھنے والا نہیں، تنہا گھر میں موجود ہو اور ٹھنڈا مشروب اس کے سامنے ہو، پیاس اس کو لگی ہوئی ہو، لیکن پھر بھی وہ نہیں کھاتا۔ کیوں نہیں کھاتا؟ کہ میرے رب نے مجھے منع کیا ہے، میرے اللہ نے مجھے منع کر دیا ہے۔ تو یہاں پر جو تقویٰ کا حصول ہے یہی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کی منع کردہ چیزوں سے رک جانا، اور جب اللہ تعالیٰ کی اجازت ہو ان کو استعمال کرنا۔ اور روزے کا مقصد بھی اللہ نے یہ ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ اور متقی کہتے ہی اس کو ہیں کہ اللہ کی حدود پر قائم ہو جائے، اللہ کی حدود پر قائم ہو جانا یہ تقویٰ ہے، حلال کو حلال سمجھ کر عمل کرنا اور حرام کو حرام سمجھ کر اس سے باز رہنا۔ اب دیکھیے کہ انسان سارا دن حلال چیزیں چھوڑ دیتا ہے اس لیے کہ یہ چیزیں فی الوقت اللہ نے میرے اوپر حرام کر دی، اب یہ میرے لیے جائز نہیں ہے، اور جیسے ہی جو ہے وہ سورج ڈھل جاتا ہے تو وہی چیزیں اللہ تعالیٰ نے جو میرے لیے حرام کی تھی اب میرے لیے حلال ہو گئی، اب ان کو استعمال کر رہا ہے۔ تو اللہ کی حدود پر قائم ہو جانا یہی تقویٰ ہے اور یہ روزے کا حصول ہے۔ تو جیسا کہ میں نے پہلے یہ بات عرض کی تھی کہ ہمارا پورے بدن کا روزہ ہونا چاہیے، پورے جسم کا روزہ ہونا چاہیے کہ ایک ایک عمل کے اندر ہم اللہ کی رضا کو دیکھنے والے بنیں، اللہ کی رضا کے طالب بن جائیں۔ اور پھر یہ دیکھیے کہ رمضان المبارک میں جو روزہ ہے یہ اللہ کی نیابت اور اللہ کی خلافت کی عملی مشق بھی ہے۔ انسان اپنی سرشت میں نہ فرشتہ ہے نہ جانور ہے، فرشتے ایسے ہیں کہ جو نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، تو انسان کو بھی ایک وقت کے لیے فرشتوں کی مشابہت دے دی گئی ہے کہ تم کھاؤ پیو گے نہیں، اور اسی طرح جو جانور ہیں ان کا تو ہر وقت کام ہی کھانا اور پینا ہے، ان سے روک دیا گیا ہے، تو انسان کو فرشتوں کی صفت میں داخل کر دیا گیا۔ اور پھر یہ چیزیں کہ انسان کے اندر یہ اوصاف پیدا ہو جائیں، اس سے انسان کو باطنی طور پر روحانیت ملتی ہے، باطنی طور پر انسان کو اس سے تقویت ملتی ہے، اور یہی چیز مقصود ہے روزے کا کہ وہ اللہ کی حدود پر قائم ہو جائے، عملی طور پر اس کی مشق ہو جائے اور اس کا اہتمام کرنا، اور جو اللہ تعالیٰ نے منہیات ہیں اللہ تعالیٰ کی، جن سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے ان سے رک جانا، اور جن کی اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے ان کا کرنا۔ اور رمضان المبارک کی برکت کی وجہ سے اب دیکھیے کہ انسان کے اعضاء، انسان کے جسم کی ہڈیاں بھی اس کے لیے بخشش کی دعا کرتی ہیں، سمندر کی مخلوق اس کے لیے بخشش کی دعا کرتی،
پانی کی مچھلیاں اور ہواؤں میں پرندے، بلوں میں چونٹیاں بھی اس انسان کے لیے بخشش کی دعا کرتی ہیں جو روزے دار ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھانا لایا گیا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پاس موجود تھے، تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ابو ہریرہ تم بھی آ جاؤ کھاؤ۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں روزے سے ہوں۔ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے، روزے دار کی ہڈیاں بھی اس کے لیے بخشش کی دعا کرتی ہیں۔ تو کتنی بڑی سعادت ہے کہ جس کو اگر کوئی شخص چھوڑ دیتا ہے تو وہ کتنی بڑی سعادت سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو اسی طریقہ سے دیکھیے، اگر ہم دیکھیں تو ہم 20 رکعت نماز پڑھتے ہیں یومیہ جماعت کے ساتھ۔ رمضان المبارک میں 2 رکعتیں ہم پڑھتے ہیں فجر کی، 4 رکعتیں پڑھتے ہیں ظہر کی، 4 عصر کی، 3 مغرب کی، 4 عشاء کی اور 3 وتر۔ اگر ہم یہ ساری رکعتیں ملائیں تو یہ کتنی بن جاتی ہیں؟ 20 رکعتیں بن جاتی ہیں۔ تو 20 تراویح کا اہتمام اللہ نے کروا کر یہ ہمارے اوپر ایک اور انعام فرمایا کہ ان فرائض کے اندر اگر کوئی کمی رہ جاتی ہے تو وہ کمی تمہاری پوری ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری نعمتوں کو پورا کرنا چاہتے ہیں، ہمارے اوپر اپنے انعامات کو پورا کرنا چاہتے ہیں۔ تو جو لوگ اس طرح درمیان میں چلے جاتے ہیں تو وہ کتنی بڑی نعمت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں فرض کا ایک معیار مقرر ہے، ایک وزن مقرر ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کے اس یعنی نماز کو اس کے ترازو میں تولتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ کسی کو تو 10واں حصہ اجر کا ملتا ہے، کسی کو 9واں، کسی کو 8واں، کسی کو 7واں، اور کسی کو آدھا، اور کسی کو کچھ بھی نہیں ملتا۔ اور بعض لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ نماز پرانے کپڑے کی طرح لپیٹ کر ان کے منہ پر مار دی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو 20 رکعتیں ہم پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے 20 تراویح کا جو اہتمام کروایا، تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کمی کو دور کر دیتے ہیں اور قرآن مجید کی تلاوت اس میں مزید اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو اس یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر ایمان والے کے لیے یہ فضیلت اور اجر رکھا ہے کہ اس کی ایک نیکی کا اجر وہ 10 گنا اور 100 گنا اور 700 گنا تک اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا دیتے ہیں۔ اور رمضان المبارک میں تو یہ اور بھی فضیلت بڑھ جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک کے نوافل کا اجر فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے، اور ایک فرض کا اجر 70 فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے۔ تو اب دیکھیے کہ ہم جو نماز پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، قرآن سنتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، تو یہ تھوڑی سی مشقت ہے، کل کی مشقت آج ختم ہو گئی ہے، لیکن اس کا اجر باقی رہ گیا۔ تو اس لیے تھوڑی سی راحت کے لیے دائمی اجر کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اب تھوڑی سی مشقت تو ہوتی ہے، آدھے گھنٹے کی مشقت ہوگی، اضافی گھنٹے کی اضافی مشقت ہوگی، لیکن اس کا اجر ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، اس کا اجر دائمی رہنے والا ہے۔ تو اس لیے اپنے تھوڑے سے آرام کی خاطر، اپنی تھوڑی سی راحت کی خاطر دائمی اجر کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ دائمی اجر جو ہمیشہ محفوظ ہونے والا ہے، اور آدمی اپنے تقوی کی بنیاد پر، اللہ کے سامنے عاجزی کی بنیاد پر کتنا اجر حاصل کرتا ہے یہ کسی کو معلوم نہیں کہ کس کا کتنا اجر اس کا مل رہا ہے۔ اب اگر وہ آدمی اللہ کے دربار میں کھڑا ہے اور قرآن کی تلاوت اس کے دل پر اثر کر رہی ہے، اور اس کی آنکھ سے ایک آنسو نکل آیا جو اس کی پلکوں سے نکل کر بہہ بھی نہیں ہے، بہہ بھی نہیں سکا، اتنا تھوڑا آنسو ہے، تو وہ اس کے سارے گناہوں کو دھو ڈالے گا، سارے گناہوں کو ختم کر دے گا۔ تو اب یہ اتنی بڑی نعمتیں ہیں، اتنی بڑی فضیلتیں ہیں، اتنی بڑی برکتیں ہیں، اور ہم ان کے حصول کو چھوڑ کر اور تھوڑے سے آرام کی خاطر، تھوڑی سی لذت کی خاطر اتنی بڑی رحمت سے محروم ہو جاتے ہیں، اتنی بڑی برکتوں سے محروم ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے ان اوقات کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، پوری تراویح کا اہتمام کرنا چاہیے، قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کرنا چاہیے، اور دعا خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 2 چیزیں ایسی ہیں کہ جو تم اللہ سے کثرت سے مانگتے رہو، اس کے بغیر تمہارا چارہ کار نہیں ہے، اور وہ کیا ہے؟ جنت کا سوال کرنا اور جہنم سے پناہ مانگنا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب آدمی 3 دفعہ اخلاص کے ساتھ اللہ سے جنت مانگتا ہے تو جنت اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہے کہ اے اللہ اس کو جنت میں داخل کر دے، اور جب بندہ اللہ کے خوف سے 3 دفعہ جہنم سے پناہ مانگتا ہے
تو جہنم اللہ سے دعا کرتی ہے کہ اے اللہ تو اس کو جہنم میں داخل نہ کرنا۔ تو یہ اللہم انی اسألک الجنہ واعوذ بک من النار، ان کلمات کا استحضار رکھیں اور ترجمہ اس کا مفہوم سمجھنا چاہیے کہ اے اللہ میں آپ سے جنت کا سوال کرتا ہوں اور میں جہنم سے پناہ مانگتا ہوں۔ اللہم انی اسألک الجنہ واعوذ بک من النار، اے اللہ میں آپ سے جنت کا سوال کرتا ہوں اور میں جہنم سے پناہ مانگتا ہوں۔ اگر عربی جملہ یاد ہو تو بہت اچھا ہے، اگر عربی میں دعا یاد نہ ہو تو آپ زبان سے کہتے رہیں، ویسے کہتے رہیں، اے اللہ میں آپ سے جنت کا سوال کرتا ہوں اور جہنم سے پناہ مانگتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔